ناظرین، اسرائیل نے مشرقی القدس میں فلسطینی وجود کو نشانہ بناتے ہوئے سلوان بلدہ کے البستان محلے کے رہائشیوں کو ان کی نجی زمینوں پر قبضے کے باضابطہ نوٹس جاری کر دیے ہیں، جس کے بعد علاقے میں ایک نئی اور خطرناک بے دخلی کی لہر کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ ناظرین، یہ متنازع زمین مسجد الاقصی کے جنوبی حصے کے انتہائی قریب واقع ہے اور مکمل طور پر فلسطینی شہریوں کی ذاتی ملکیت پر مشتمل ہے۔ قابض حکام اس مختلف قانونی ہیلوں کے ذریعے ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی دنیا کی آنکھ میں دھول جھونک کر ہیکل سلیمانی بنانے کے منصوبے کو عملی شکل دے رہے ہیں۔ وہیں دنیا اس وقت ایران اور غزہ میں الجھی ہوئی ہے اور اس کے لیے اسرائیل امریکہ کو استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو سکے۔ ناظرین، القدس گورنری کی جانب سے جاری کردہ تفصیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض اسرائیلی حکام تقریباً 1100 مربع میٹر اراضی کو اپنی تحویل میں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس اقدام کو مبینہ طور پر باغات کی آرائش اور گاڑیوں کے لیے پارکنگ کے منصوبے کے نام پر جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیان کے مطابق قابض بلدیاتی ادارے ایک پرانے اور متروک بلدیاتی قانون کا سہارا لے کر اس زمین کو خالی اراضی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ زمینی حقائق اور تاریخی شواہد کے سراسر منافی ہے۔ القدس گورنری نے واضح کیا کہ جس زمین کو آج خالی دکھایا جا رہا ہے وہ در حقیقت فلسطینی گھروں کے ملبے پر مشتمل ہے جنہیں ماضی میں زبردستی مسمار کیا گیا تھا۔ ان گھروں کے مالکان کو نہ تو دوبارہ تعمیر کی اجازت دی گئی اور نہ ہی زمین کسی کے متبادل استعمال کا حق دیا گیا تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو دانستہ طور پر غیر استعمال شدہ ظاہر کیا جا سکے اور یوں قبضے کی راہ ہموار کی جائے۔ گورنری کے مطابق یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جس کے تحت پہلے تباہی مسلط کی جاتی ہے اور پھر اسی تباہی کو قانونی جواز بنا کر زمین ہتھیا لی جاتی ہے۔ بیان میں سخت الفاظ میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ اقدام کسی اراضی کا انتظام یا محدود منصوبے کا حصہ نہیں بلکہ ایک منظم قانونی فریب ہے جس کا اصل مقصد فلسطینی شہریوں کو ان کی زمینوں سے محروم کر کے القدس میں ایک مشتمل استعماری حقیقت قائم کرنا ہے۔ القدس گورنری کے مطابق حالیہ نوٹس اسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہیں جن کے تحت رواں ماہ کے آغاز میں البستان محلے کے مزید 5.72 نم اراضی پر قبضے کا اعلان کیا گیا تھا جس نے مقامی آبادی میں شدید خوف اور بے یقینی کو جنم دیا ہے۔ گورنری کے مطابق قابض بلدیہ کے اس دعوے کو بھی یکسر مسترد کر دیا ہے کہ یہ قبضہ محض 5 سال کے لیے ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ماضی کے تمام تجربات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسے عارضی دعوے ہمیشہ مستقل قبضے میں بدل جاتے ہیں اور ان کے نتیجے میں فلسطینی شہریوں کی توسیع، تعمیر اور معمول کی زندگی تمام راستے مکمل طور پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد البستان محلے میں 35 عمارتیں مسمار کی جا چکی ہیں جبکہ اس محلے میں تقریباً 1500 فلسطینی شہری 120 گھروں میں رہائش پذیر ہیں۔ قابض حکام پہلے ہی محلے کے 80% گھروں کو مسماری کے فوری خطرے سے دوچار قرار دے چکے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ پورے علاقہ اجتماعی سزا، منظم دباؤ اور جبری بے دخلی کی پالیسی کی لپیٹ میں ہے۔ القدس گورنری نے مزید نشاندہی کی کہ سلوان بلدہ میں روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں کی بندشیں، فلسطینی شہریوں کی گرفتاریاں، احتجاجی خیموں کی مسماری اور سیکیورٹی چھاپے معمول بن چکے ہیں۔ ان تمام اقدامات کا ایک ہی مقصد ہے کہ شہریوں کو ذہنی، معاشی اور سماجی دباؤ کے ذریعے اپنے گھروں اور زمینوں سے خود ہی دستبردار ہونے پر مجبور کیا جائے تاکہ مسجد اقصی کے قرب و وجوار کو فلسطینی موجودگی سے خالی کیا جا سکے۔ بیان کے اختتام پر القدس گورنری نے عالمی برادری، انسانی حقوق کے اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں سے فوری اور مؤثر مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ گورنری کا کہنا ہے کہ اگر اس سنگین قانونی اور انسانی جرم کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو القدس قدیم کے گرد
قبضے کا گہرا مزید تنگ ہو جائے گا، جس کے اثرات صرف فلسطینی عوام تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے کے امن، استحکام اور مذہبی حساسیت کے لیے نہایت ہی خطرناک ثابت ہوں گے۔